شیخ ابو علی حسین بن محمد فیروز آباد الکار سے رہی شیراز بصرہ مکہ مدینہ ہر ایک استاد کا بھی کوئی استاد ہوا ہے اور اس استاد کی وجہ سے ہی وہ استاد بنا ہے، یعنی بغیر استاد کے استاد نہیں بن سکتے، بغیر معلم کے خود معلم نہیں بن سکتے۔ یہ صرف انبیاء کے لیے ہے کہ ان کا استاد خود خدا ہے، ان کا معلم خود خدا ہے، ورنہ بندوں کے لیے بندے ہی معلم ہوتے ہیں، چاہے شریعت میں ہو، طریقت میں ہو، کسی بھی قسم کا علم ہو، وہ اسے کسی نہ کسی سے ہی سیکھنا پڑتا ہے۔ تو تصوف کی یہ ساری نسبتیں بھی اصل میں استادی شاگردی کی ایک نسبتیں ہیں، یعنی کوئی کسی سے کوئی فن سیکھتا ہے، کوئی کاریگری سیکھتا ہے، اور کوئی کسی سے نفسی علوم سیکھتا ہے، باطن کے علوم سیکھتا ہے۔ تو اگر کوئی کسی سے کوئی فن سیکھتا ہے تو کاریگر اور استاد اسے کہتے ہیں، اور کوئی کسی سے کوئی دنیا کا علم سیکھتا ہے تو وہ بھی استاد شاگرد ہیں، اور کوئی کسی سے روحانیت کی بھی ایک پوری دنیا ہے، یہ باطن کا بھی پورا ایک علم ہے، اس کو سیکھتا ہے تو اسے مرشد، مرید، طالب کہتے ہیں۔ بہرحال جتنے بھی استاد گزرے ہیں ان کا استاد ہوا ہے، استاد کے بغیر وہ استاد نہیں بنے، اور ضروری نہیں ایک ہوں، پہلے دور میں تو کئی ہوتے تھے، لیکن اب تو ایک کا ملنا بھی بڑا مشکل ہے، وہ ایک بھی غنیمت ہے جو سچا ہو اس دور میں، اس کا ملنا بھی خال نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے۔ جی ظنون کہتے ہیں کہ یعنی تم کو میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، یعنی بضرورت وقت قناعت کرے اور زیادتی کا طالب نہ ہو، کیونکہ بے شک تھوڑے رزق اور رضامندی تھوڑے عمل کو پاک کر دیا کرتی ہے، اور بے شک پاک عمل پاک درگاہ کے قبول ہونے کے لائق ہوا کرتا ہے۔ ایک وزیر شیخ کا بڑا منتقد تھا، ہر چند اس نے کوشش کی مگر شیخ نے اسے کچھ بھی قبول نہ کیا۔ وزیر نے شیخ کی خدمت میں ایک پیغام بھیجا کہ میں نے وہ گنتی صحیح کی مگر حضور نے قبول نہ فرمایا، اس لیے آپ کے لیے چند غلام میں نے آزاد کر دی اور ان کا ثواب آپ کو بخش دیا۔ شیخ قدس اللہ سرہ نے جواب میں کہنا بھیجا کہ تمہارا پیغام مجھ کو پہنچا، تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن غلاموں کا آزاد کرنا میرا مذہب نہیں، بلکہ میرا مذہب تو آزاد لوگوں کا نرمی و احسان کے ساتھ غلام بنانا ہے۔ شیخ قدس اللہ سرہ نے حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ یا رسول اللہ تصوف کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی تصوف یہ ہے کہ دعووں کو ترک کر دینا اور مطالب کا چھپانا، اور عرض کیا توحید کیا چیز ہے؟ اس دور میں تو یہ الٹ ہو گیا ہے، مطلب دعووں کو ترک کر دینا اور مطالب کو چھپانا۔ اب جو جتنے زیادہ دعوے کرتے ہیں وہ اتنے ہی بڑے اہل تصوف ہیں، اور قوم کی شعوری حالت یہ ہے کہ وہ ان کو تسلیم کر چکے ہیں کہ واقعی یہ ہیں۔ جھوٹے اور کذاب کو اس لیے ایک قبولیت ہو جاتی ہے کہ اسے قبول کرنے والے بھی کذاب ہی ہوتے ہیں۔ قوم کی مجموعی حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ اکثریت بے شعور ہے، خصوصاً اس چیز میں کم فہم ہے، تو پھر انہیں استاد بھی ویسے ہی مل جاتے ہیں جیسا کہ ان کی اپنی مینٹیلٹی ہے، یعنی جہاں وہ ذہنی اور فکری اعتبار سے وہ خود کھڑے ہیں، ان کو جو استاد ملتے ہیں وہ بھی ان کے فکر کے مطابق ہی ان کو مل جاتے ہیں۔ وہ خود اس شعبے کے اندر کافی حد تک جب عالم فاضل ہو جائیں گے تو پھر وہ اپنے علم کے مطابق استاد تلاش کریں گے، اور جب تک ان کے پاس خود معلومات نہیں ہیں تب تک وہ ہمیشہ کمزور استاد ہی بنائیں گے یا خود کمزور رہیں گے۔ مطالعہ کرنا چھوڑ دیا لوگوں نے، بلکہ اب تو
خانقاہوں کے اندر بھی جو تربیت گاہیں تھیں وہاں تصوف کا مطالعہ بھی نہیں کرواتے. یعنی کوئی آدمی کسی خانقاہ میں آتا ہے تو کسی مقصد سے آ رہا ہے. بندے کو بندے کی پرستش تھوڑی کروانی ہے یا بت بنا کے کسی کو کھڑا کر دینا ہے پوجو جی سے. نہیں, خانقاہوں کے قیام کا بھی ایک مقصد تھا. مثلا جو بغداد معلیٰ کی خانقاہ تھی جو حضرت شیخ جیلانی نے قائم کی, اس کا تو اوپر ہیڈنگ ہے طاعت لامر اللہ و شفقت لخلق اللہ, یعنی خدا کی فرما برداری اور مخلوق پر شفقت. یہ دو چیزیں, یہ ان کو سکھانے کے لیے, سیکھنے کے لیے خانقاہ قائم کی گئی. تو ان مراکز کے اندر بھی اب تو تصوف کی الف بے کا بھی علم نہیں ہوتا, بڑے بڑے لوگ صوفی بن جاتے ہیں. تو علم و بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو, جس کو وہ تمیز نہیں ہوتی, وہ علم نہیں ہے جو اس کو اس گمراہی اور ہدایت میں فرق دے یا خیر و شر کے بیچ میں اس کو تمیز دے سکے, تو وہ آدمی روحانیت کے اندر بھی پھر گمراہ ہی ہوتا ہے, وہ ترقی نہیں کرتا, نہ اس کو درجے ملتے ہیں. کتابوں کا مطالعہ ہم لوگوں نے مجموعی طور پہ چھوڑ دیا ہے, کوئی بھی کتابیں نہیں پڑھتا. یہ بچے جو اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں اپنے اپنے نصاب پڑھ رہے ہوتے ہیں. جو انہوں نے پیپر دینا ہے وہی انہوں نے پڑھنا ہے, جو پیپر دینا ہے وہی پڑھنا ہے, اور جس کا انہوں نے پیپر دینا ہے اس کو انہوں نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے کہ ہم نے اس میں پاس ہونا ہے, اس لیے ہم نے اسے اچھی طرح سے پڑھنا ہے. لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم شب و روز ہی ایک پیپر دے رہے ہیں. مثلا ہم سب ہمارے امتحان ہو رہے ہیں, ابھی آپ مسجد سے یہاں سے نکلیں گے تو آپ کا باہر امتحان ہے. بالکل آپ کا گھر جاتے وقت رستے میں بھی امتحان لیا جائے گا, گھر جائیں گے پھر بھی ہر وقت امتحان میں. تو جس امتحان کو آپ ہمہ وقت دے رہے ہیں اس کے لیے آپ کون سی کتاب سے تیاری کر رہے ہیں؟ اچھا, کون سا اسکول ہے جس کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں, جس میں جا کر آپ اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے جس میں آپ ہر وقت ہی ہیں؟ کون سا اسکول ہے؟ اس اسکول کو ہی تو خانقاہ کہتے ہیں. اب اگر وہ خانقاہ جو ہے وہ اس کے اندر نصاب ہی نہ ہو, پڑھانے والا ہی کوئی نہ ہو, سکھانے والا ہی کوئی نہ ہو, تو قبروں کے مجاور رہ جائیں, تو پھر وہاں لوگوں کو کبھی بھی یہ امتحان میں پاس نہیں ہوں گے, یہ ناکام ہی ہوں گے. اور وہ ناکامی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا معاشرہ مجموعی طور پہ ناکام ہے, ہر چیز کے اندر ناکام ہے. تو یہ لوگ جب جاتے تھے لوگوں کے پاس یا مراکز کے, تو اس مقصد کو ساتھ لے کر جاتے تھے, اور آگے جو بیٹھے ہوتے تھے پیر پیشوا وہ بھی مقصد کی طرف ہی دھیان رکھتے تھے. چنانچہ دونوں کا دھیان جو ہے وہ مقصد کی طرف ہوتا تھا, تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو مقصد کی طرف لے جاتا تھا, ہر ایک کو اس کے مقصد تک پہنچا دیتا تھا. اب دونوں کا ہی دھیان مقصد کی طرف نہیں ہے. یعنی بندہ کسی سے منسلک ہے یا کہیں جاتا ہے تو جانے کا جو مقصد ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے, چنانچہ اسے اس مقصد کا ہی نہیں پتا, تو وہ مقصد کو حاصل خاک کرے گا. جو آنکھیں بند کر کے چل پڑے کسی سڑک پہ تو وہ کہاں پہنچے گا؟ وہ کہیں بھی نہیں پہنچے گا, وہ واپس وہیں آئے گا ذلیل و رسوا ہو کے. جو آنکھیں بند کر کے کسی رستے پہ چلے گا, آنکھیں خوب کھول کے چلنی چاہیے. اور یہ امتحان جو شب و روز ہمارا ہو رہا ہے, ہم ہر روز مرتے ہیں. کسی کے ذہن میں یہ بات ہو نا کہ موت ہی مارتی ہے, نہیں نہیں بھائی, نیند آدھی موت ہے, ہم سب مرتے ہیں. آج رمضان شریف میں آپ روزہ رکھ کے سارے سو جاتے ہیں تو مر جاتے ہیں نا. بیدار ہوئے تو زندہ ہو گئے, نہ بیدار ہوئے تو مار ہی گئے. تو ہم تو ہر روز مرتے ہیں, روزہ رکھ کے مرتے ہیں, روزانہ مرتے ہیں, روزانہ مر رہے ہیں. امتحان نہیں ہے, نیند آدھی موت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے کہ جس کی زندگی ہم نے دینی ہوتی ہے ہم اسے جگا دیتے ہیں, جس کی زندگی نہ ہو بس سویا ہی سو جائے. امتحان ہے, لوگوں کے امتحان ہو رہے ہیں شب و روز. تو اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے کس اسکول کو انہوں نے جوائن کیا ہے؟ اچھا, کون سا استاد انہوں نے پکڑا ہے جو انہیں یہ امتحان سکھائے گا؟ کیا خانقاہ کا نام یہ ہے ختم دلوا دینا اور دعائیں کر دینا؟ اس کو خانقاہ کہتے ہیں, اس کو خانقاہ نہیں کہتے. یہ ختم دلوا دینا اور دعائیں کر دینا کسی جگہ بھی آپ کر سکتے ہیں, اپنے گھر میں کر لیں, گھر میں کر لیں. اگر یہ کام کرانا ہے, ذکر کی محفل کرانا ہی اگر مقصد ہے تو وہ گھر میں کر لیں. ذکر کی محفل زیادہ برکت ہو جائے گی, زیادہ برکت ہو جائے گی. آپ فکر نہیں دے رہے, اخلاقیات کا درس نہیں دے رہے, آپ اس کو خیر و شر کے درمیان تمیز کرنے والی قوت عاقلہ اس کی بیدار نہیں کر رہے, آپ اس کا سویا ہوا ضمیر نہیں جگا رہے, تو آپ خاک مرشد ہیں.
آپ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے، تو جب آپ اپنا کام ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہ ذمہ نہیں ہے کہ وہ جو اس کا کام ہے وہ ضرور آپ ہی پر وہ القا کرے، وہ کسی اور پر کر دے گا۔ پہلے دور میں تو یہ کام چلتا رہا جب تک سچائی موجود تھی، پھر جب بیچ میں خلل اور خیانت آتا گیا یہ کام گھٹتا گیا۔ آج صورتحال ہمارے سامنے ہے، اخلاقی زوال ہے، ہر طرح کا برا حال ہے۔ معاشرے میں جا کے دیکھیں، ہر آدمی بد دیانت ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، دھوکہ دے رہا ہے، دجل کا دورہ ہے، نہ کسی کو تمیز ہے کسی بھی شے کی، خیر کی، شر کی، حلال کی، حرام کی، سارا خلط ملط ہوا پڑا۔ اس کے نتیجے لوگ بھگت بھی رہے ہیں، اور اگر اسی ڈگر پہ رہیں گے تو آگے بھی بھگتیں گے۔ جی عرض کیا یعنی توحید کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جو کچھ تیرے دل میں آواز پڑے یا تیرے خیال میں اس کا خطرہ گزرے تو اللہ سبحانہ اس کے برخلاف ہے، اور توحید یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو شک و شرک و تعطیل سے پاک سمجھے۔ دوسرے شخص نے پوچھا عقل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ادنا درجہ یہ ہے کہ دنیا کو ترک کر دے، اور اعلیٰ یہ ہے کہ خدا کی ذات میں فکر کرنا چھوڑ دیا جائے۔ شیخ روز بہان بکری کو ڈساسل ہو، نہ کوئی سوال کرے اس دور میں، نہ کوئی جواب دے، نہ کوئی سوال کرے نہ جواب دے۔ کیا ہے؟ ادب ہے جی، چپ رہیں۔ یعنی آداب یہ ہیں کہ چپ رہے، چاہے جاہل ہی رہے چپ رہے، سوال ہی نہیں کرتا۔ سوال کرے گا جواب کون دے گا؟ نہ سوال کرنے والے نہ جواب دینے والے۔ اس کے اچھا ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے پتہ نہیں کون سی پیری مریدی چل رہی ہے۔ اچھا اگر آپ خاموش ہیں تو پھر خاموشی کے اندر جو ایک ذکر کی جو ایک اس کا معنی ہے، اس کی فکر اور اس کی توجہ، چلیں وہ شیئر کرتے رہیں آپس میں، وہ بھی کوئی نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں اس کا تو۔ اچھا ایک چیز ہوتی ہے میں یہ کہوں کہ یار دودھ نہیں ہے، یہاں دودھ نہیں ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے یہ احساس ہی ختم ہو جائے کہ دودھ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یعنی ایک تو میں یہ کہوں نا میرے پاس دودھ نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ دودھ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ خاموشی کے اندر جو ایک معنی اور توجہ جو ہے وہ جو شیئر ہوتی ہے آپس میں طالب اور مرشد کی، اس کی تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے بھی یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد رہ گئی باتوں کی بات، یعنی سوال کرے گا اور جواب دے گا، سوال کرے گا اور جواب کیسے دے گا؟ نہ سوال کرنے والا موجود ہے نہ جواب دینے والا موجود ہے۔ اب اگر سوال بھی ہیں تو وہ بھی ایسے ہی، جواب بھی ہیں تو وہ بھی ایسے ہی، اس طرح سے نظام چل رہے ہیں۔ تو اسلام کی روحانی اقدار کے امین مراکز کا یہ حال نہیں تھا آج سے صدیوں پہلے۔ بابا فرید علیہ الرحمہ کی تاریخ پڑھیں تو حضرت درس دیتے تھے عوارف المعارف کا، التمہید للمہتدی للسالمی کا، یہ کتاب ہے علم کلام کی، یعنی آنے والوں کو علم کلام کی باتیں سناتے تھے اور درس دیا جاتا تھا، اور درس و تدریس کا ماحول تھا ایک وقت تھا۔ اس کے بعد اب درس و تدریس تو درس کے لفظ کا ہی کسی کو نہیں پتہ یا تدریس کسے کہتے ہیں۔ کتاب کو خاک پڑے گا، کتاب پڑھے گا کیسے؟ وہ عربی میں ہوگی، فارسی میں ہوگی، نہ کسی کو عربی آتی نہ کسی کو فارسی، نہ کسی کو ٹھیک طرح سے اردو پڑھنی آتی۔ اچھا اگر پڑھنی بھی آتی ہے تو اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا، ترجمہ آ جائے گا تو حل کرنی نہیں آئے گی، حل کرنی اگر آ بھی گئی تو آگے جو بیچارہ مرید آیا بیٹھا ہے اس کو تو سینس ہی نہیں ہے، اس نے تو پوری زندگی کبھی اس طرف سوچا بھی نہیں ہے کہ میں کسی جگہ جاؤں گا اور وہاں کوئی درس ہوگا، وہاں سوال جواب ہوں گے، وہ سیکھا اور سکھایا جائے گا۔ اس کا تو کانسیپٹ یہ ہے میں جاؤں گا وہاں دربار ہوگا، فاتحہ پڑھوں گا، گھر چلا جاؤں گا۔ وہ تو گھر سے سوچ کر یہ آیا ہے۔ اگر وہ گھر سے سوچ کر یہ آتا کہ وہ تربیت گاہ ہے تو پھر ذرا دھیان سے وہاں جاتا کہ وہ تو تربیت گاہ ہے۔ وہ تو سیدھا نظر کرے گا تو میرے دل پہ کرے گا، پوچھے گا سوال پہلا کہ تیرا ایمان محفوظ ہے کہ نہیں ہے، سیدھے دل کی طرف دیکھے گا اور دیکھے گا کہ تیرا دل جو ہے وہ دنیا میں الجھا ہوا ہے یا نہیں الجھا، یا کس طرح کی کیا قسم کی حالت ہے، وہ تو اس طرح سے کرے۔ تو تربیت گاہیں جب لنگر خانے بن جاتے ہیں، محض لنگر خانے، کوئی بری بات نہیں لنگر خانے، تربیت گاہوں کو تربیت گاہ رہنا چاہیے اور اس میں لنگر بھی چلانا چاہیے۔ اگر یہ دونوں کام کریں گے تو وہ پھر وہ جو چیز تھی جو صدیوں پہلے ہوا کرتی تھی وہ دوبارہ سے انشاءاللہ لوٹنی شروع ہو جائے گی، ورنہ مزید دور ہوتی جائے گی۔ شاید روز بہان بکری
عارفوں کے سلطان گزرے ہیں، علماء کے برہان، ارشاد کے پیشوا، یورپ میں عراق، حجاز، شام کا سفر کیا، شیخ ابو نجیب سہروردی کے ساتھ صحیح بخاری کی سماع میں اسکندریہ کی صنعت میں شریک رہے، شیخ سراج الدین محمود بن خلیفہ بن عبدالسلام بن احمد ثالثہ سے فرقہ پہنا ہے، یعنی وہ شیراز کے اطراف اور پہاڑوں۔ اچھا، جو لوگ شیطان کا کام کرتے ہیں، ابلیس کے کرندے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، بڑے فلسفے پڑھے ہوتے ہیں، بڑی ہیومنزم پہ بڑی باتیں کرتے ہیں، فلسفہ انسانیت، یہ وہ بڑا کچھ۔ یہ جو رحمان کے بندے ہیں ان کو کتابوں سے پتہ نہیں کیا رنج ہے، یعنی وہ مطالعہ نہیں کرتے کسی بھی چیز کا، اس کو اچھی طرح سے نہیں پڑھتے، حالانکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بہت کچھ پڑھتے ہیں، جنہوں نے مقابلہ کرنا ہے وہ کچھ بھی نہیں پڑھتے۔ اصل میں انہوں نے مقابلہ کرنا ہی نہیں، گھر چلانا ہے۔ جب گھر چلانا ہو تو وہ چل جائے گا، اس کے لیے نہ آپ کو کتاب کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے تسبیح کی ضرورت ہے، نہ کسی اور شے کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ شیراز کے اطراف اور پہاڑوں میں سخت ریاستوں میں مشغول رہتے تھے، ذوق استغراق و بشت والے تھے، ان کی سوزش کمی نہ سمجھی تھی، ان کے آنسو بند نہ ہوتے تھے، کسی وقت وہ اطمینان نہ پاتے تھے، کسی گھڑی وہ رونے اور چلانے سے غافل نہ رہتے تھے، ہر رات روتے اور چلاتے رہتے تھے۔ ان کی ایسی باتیں بھی ہیں جو کہ نفس کے حال کے غلبہ میں ان سے صادر ہوتی ہیں کہ ہر شخص اس کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ ان کی تصنیفات بہت ہیں، جیسے تفسیر، عرائض، شرح، صحیحات، عربی و فارسی کتاب۔ تو آپ کتابیں پڑھا کریں، اپنے گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی لائبریریاں بنائیں، اچھی اچھی نفیس کتابیں اچھے لوگوں کی۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، ساری کتابیں خدا کی طرف نہیں لے جاتی، بہت سی کتابیں ہیں جو اپوزیشن میں لکھی گئی ہیں، ہاں جی، متبادل فکر رکھتی ہیں۔ کسی صالح سے، مصلح سے کتابیں پوچھ کے اپنے گھر میں کتابیں رکھیں، ان کا بہت فائدہ ہوگا، آپ کو سکون بھی ہوگا، کتابوں کی تحریروں کا اثر بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی۔ ان سب کے اوپر رسول اللہ کی حدیث کی کتابیں رکھیں، اوپر کلام اللہ رکھیں، اور ان کتابوں کے ساتھ اپنی محبت بڑھائیں، ان کو وقت دیا کریں۔ جتنا وقت آپ موبائل کی سکرین کو دیتے ہیں اس میں سے کچھ وقت کاٹ لیں اور وہ کتابوں کو دیا کریں۔ موبائل کی سکرین شاید آپ کو وہ چیز نہیں دے گی جو کتاب دے گی، اس لیے کتاب کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے اندر بڑی برکت رکھی۔ الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم کے بعد پہلی بات ہی کتاب کی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، کتاب کی بڑی اہمیت ہے۔ گھروں میں کتابیں رکھیں، شو پیس رکھے ہوئے ہیں، کون سی چیز جو گھر میں نہیں رکھی ہوئی؟ اپنی موٹر سائیکل کو، اپنی گاڑی کو تو سارے لوگ بڑی سجا کے رکھتے ہیں، اور بھی جو چیز ان کے گھر میں پیاری ہوتی ہے بڑی سج سنور کے رہتی ہے، رکھتے ہیں۔ کتابیں بالکل نہیں ہیں۔ اچھا، گھر کے اندر وہ ڈائننگ ہال ایک بن جائے گا، ایک آگے کوئی ڈریسنگ بھی بن جائے گا، کوئی ادھر ادھر سارا کچھ بن جائے گا، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں بنے گی۔ میں بڑے بڑے گھروں کو دیکھا ہے، کنال پہ گھر ہوتے ہیں، ہر ایک چیز، گراسی پلاٹ بھی ہے، ہر چیز ہے، کیا چیز نہیں ہے؟ لائبریری نہیں ہے، نہیں لائبریری نہیں ہے، یا وہاں پہ عبادت کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہر ایک جگہ جو ہے وہ صرف بیٹھنے کے لیے، ٹھٹھا کے لیے، ہنسی مزاح کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ کوئی ایک جگہ سنجیدگی کے لیے بھی رکھ لیں جس میں احتساب ہو اور غور و فکر کریں، اپنے گھروں کے اندر وہ جگہ بنانی چاہیے۔ آپ میں سے جس کو پیسے ملیں اور گھر بنانے کی توفیق مل جائے تو اپنے گھر میں ایک جگہ تھوڑی سی رکھے عبادت کے لیے، یا لائبریری بنائیں وہاں کتابوں کے لیے، اور نیک صالح مصلح لوگوں کی کتابیں وہاں رکھیں، وہ آپ کا دوست بنے گی اور تنہائی میں آپ کا بہترین رفیق ثابت ہوں گی۔ کتاب انوار فی کشف الاسرار میں لکھا ہے کہ قوال کو چاہیے خوبصورت ہو، کیونکہ عارف لوگ سما کے مجمع میں دلوں کی راحت کے لیے 3 چیزوں کے محتاج: عمدہ خوشبو اور خوبصورت چہرہ، عمدہ آواز۔ بعض کہتے ہیں کہ ایسے قوال سے پرہیز بہتر ہے۔ یہ محل نظر ہے، یہ بات محل نظر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بات ہی ہے نا، لیکن اس بات پر نظر ہے، یعنی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔
یہ بھی ایک زائد بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف اور صرف کتابیں پڑھنے سے بھی آپ استاد نہیں بن جائیں گے. کتابوں کے اندر بھی کانٹ چھانٹ کر کے دینے والا استاد چاہیے. لکھتے لکھتے غلطی ہو جاتی ہے, بات لکھتے لکھتے جو اصل میں ہوتی ہے وہ درج نہیں ہوتی, اس کا الٹ درج ہو جاتا ہے یا اس میں خلل پیدا ہو جاتا ہے. جیسے کئی بزرگوں کے کئی قصے بھی آپ نے سنے ہوں گے, بات کچھ ہوتی ہے, لکھنے والے لکھ کچھ دیتے ہیں, وہ آگے سے بنا سنوار کے میک اپ کر کے آگے اس کو کر دیتے ہیں. وہ جب کافی عرصہ گزر جاتا ہے تو وہ پھر اگلے لوگوں کو وہ میک اپ کیا وہ ملتا ہے, اس کی جو اوریجنل شیپ ہے وہ نہیں پتہ چلتا. تو کتنا ضروری ہوا پھر استاد. جس کا استاد نہیں ہے پھر اس کا اپنا خیال یا شیطان اس کا استاد بن جاتا ہے. تو استاد کے بغیر بندہ نہ استاد بن سکتا ہے, نہ شاگرد بن سکتا ہے, کچھ بھی نہیں بن سکتا. اور یہ بڑی ہی میں سمجھوں گا بے نصیبی ہے کہ استاد نہیں ہے. معاشرے سے استاد اٹھتے جا رہے ہیں, وہ چاہے یہ دنیاوی سکولز کالجز کے اساتذہ ہوں جو مخلص اساتذہ تھے, یا آپ کی روحانی درسگاہوں کے اساتذہ سے, ہر طرف استاد اٹھتے جا رہے ہیں, بروکر آتے جا رہے ہیں. ہاں جی, جو ہر چیز کو کمرشلائز کر کے اس کو بیچتے ہیں علم کو, وہ ان کی جگہ لیتے جا رہے ہیں اور حقیقی استاد اٹھتے جا رہے ہیں. جی ایسے کمال سے پرہیز بہتر ہے, کیونکہ ایسا کام عارف کے لیے مقرر ہے جس کے دل کی طہارت کمال تک پہنچی, اس کی آنکھ غیر خدا کے دیکھنے سے پوشیدہ ہو. کہتے ہیں کہ 50 سالہ شیراز کی پرانی جامعہ مسجد میں باز کرتے رہے. آپ اول دفعہ جب شیراز میں آئے اور اس ارادہ سے جاتے تھے کہ باز کریں, سنا کہ ایک عورت لڑکی کو نصیحت کر رہی تھی کہ اے بیٹا, اپنا حسن کسی کے آگے بیان نہ کرنا, کیونکہ وہ خوار و بے اعتبار ہو جائے گا. شیخ نے کہا, تو اس سے راضی نہیں کہ تنہا اور علیحدہ رہے, وہ تو چاہتا ہے کہ عشق کے نزدیک رہے. حسن و عشق نے ازل میں عہد باہمی کیا ہوا ہے کہ ہرگز باہم جدا نہ ہوں گے. اصحاب پر اس بات کے سننے سے ایک ولد و مال پیدا ہوئے, بعض تو اسی میں فوت ہو گئے. بیٹھ. اللهم صل على سيدنا سلك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والمعافاة الدائمة.
اللهم اشفي مرضانا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا دافع البليات ادفع بلياتنا ارفع درجاتنا يا عند الوجود صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد آلہ وصحبہ